تو جب ذمہ داری سب کی برابر ہے تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے. جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو اس سے سوال بھی ہوتا ہے. ایک علاقے میں کسی کو پولیس آفیسر بنایا گیا، انچارج پولیس اسٹیشن کا بنایا گیا، تو اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کیا. چوری ہو گئی، انچارج آفیسر کے پاس انکوائری آئے گی نا کہ صاحب تیرے ایریا میں چوری ہوئی ہے، وہ چوری کیسے ہو گئی، کس نے کی، کیوں کی، کیسے معاملہ ہوا. وہ کہے کہ صاحب کمشنر کو یہ کہے کہ صاحب آپ بھروسہ رکھو چوری میں نے نہیں کیا ہوں. تو جواب برابر ہے اس کا؟ ارے بولو نا، جواب برابر ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے کہ تو نے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تیرے ایریا میں چوری ہوئی کیوں، مرڈر ہوا کیوں، ڈاکہ پڑا کیوں، تو نے کیا کیا، مجرم کو پکڑا کیوں نہیں، پہلے سے کیوں پتہ نہیں لگایا، پہلے سے اس کی گردن کیوں نہیں ماری، اور ہو گئی تو کیوں نہیں پکڑا. تو جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کا سوال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی تو ان سے کہا گیا کہ اے میرے نبی جی، آپ کو جو ذمہ داری رسالت کی دی ہے اس کو ادا کیجیے، جو دین آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر نہیں کرو گے تو آپ کا حساب ہوگا اس بارے میں. آپ سے ہم پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا. لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے ہم بچائیں گے آپ کو، لوگوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری، لیکن آپ اپنا کام کرو. تو میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کی ذمہ داری، اللہ کے دین پر چلنا، یہ پوری امت کے ہر فرد پر یکساں ضروری ہے. عالم پر بھی دین پر چلنا ضروری ہے اور جاہل پر بھی دین پر چلنا ضروری ہے. جو پڑھا نہیں ہے، لکھنا نہیں جانتا ہے، بڑا ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، اس کو بھی دین پر چلنا ضروری ہے، اور جو دین پر جو نہ پڑھ سکا ہو، اسکول کالج کا منہ نہ دیکھو، دین پر چلنا اس کی بھی ضرورت ہے. اس کا احساس نکل گیا ہے دلوں سے، اس کا خیال، اس کا جذبہ دلوں سے نکل گیا. آج دین تو ہم جانتے ہیں، بتا کوئی مسلمان ایسا ملے گا اپنے کو جس کو 5 نمازیں فرض ہیں یہ بات معلوم نہ ہو؟ کوئی مسلمان ایسا ملے گا کہ جو اللہ کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو کہ وہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں نا، نماز جانتے ہیں، ایمان جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ دیتے ہیں تو ملتا ہے اور اللہ روکتے ہیں تو نہیں ملتا ہے، یہ بات بھی سب جانتے ہیں. لیکن ایمان بھی کمزور ہے، نماز بھی کمزور ہے، نماز کی پابندی تک نہیں ہے. اور ایمان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات کچھ غلط کاموں کے کرنے کی وجہ سے ایمان چلا بھی جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں مومن ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی ایمان والا کوئی گناہ کا کام میں مشغول ہوتا ہے، کہ شراب پینے بیٹھا ہے، جوا کھیلنے بیٹھا ہے، یا کوئی اور برا کام کرنے میں وہ مشغول ہے، تو جب تک وہ حرام کام میں لگا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے اڑتا ہے ایمان جیسے گھونسلے سے پرندہ اڑتا ہے، ایسے اڑتا ہے اور اس کے سر پہ بادلوں کی طرح چھا جاتا ہے. جب تک وہ نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے تب تک ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. جب وہ نافرمانی کے عمل سے نکلتا ہے تب اس کے دل میں ایمان واپس آتا ہے. شراب پیا، پیتے بیٹھا تھا، ایمان نکلا ہوا تھا، پی کے مرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو یہودیت پر مرا یا نصرانیت پر مرا، پی کر مرنے والا ایمان پر نہیں مرا. حکم توڑنے میں لگا، ایمان گیا، اور حکم پورا کر رہا ہے تو اب برکتیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ برکتیں آئیں گی. حکم پورا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ برکتیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں حجۃ الوداع میں کہ سود آج سے، بہت سے احکام بیان فرمائے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں. اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ سود آج سے حرام ہے. میں نے سود کے تمام لین دین کو اپنے پیروں تلے روند دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا. اب کوئی سود کا لینا بھی نہیں کرے گا، دینا بھی نہیں کرے گا. سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں. حضرت عباس حضور کے چچا تھے، بہت اونچی آواز، بہت عظیم الجثہ، جس کو کہتے ہیں نا تگڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا، ایسے تھے. آواز اتنی بلند کہ دور سے پکار کے جانوروں کو بلا لیتے تھے، اپنے اونٹوں کو پکار کے بلا لیتے تھے. بلند آواز، بہت دور تک آواز جاتی. بہت مالدار. فائنینس اینڈ انویسٹمنٹ کمپنیز جو ہے نا اس دور میں، جو پیسے لون پر دیتی ہے اور پھر اس کا انٹرسٹ وصول کرتی ہے، ایسا فائنینس اینڈ انویسٹمنٹ یعنی ایک بینک تھے. اتنا مال تھا کہ خود ایک بینک تھے.
لوگوں کو پیسہ ادھار دینا سود پر، بے شمار پیسہ دیا ہوا تھا، اس کا سود بھی بہت تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنے چچا عباس کا سود تم کو چھوڑتا ہوں، آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے کہ میرے نبی، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو میرا سود چھوڑا ہے، میں عباس اپنا اصلی مال بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس حرام کے چھوڑنے کی برکت ظاہر ہوئی، برکت سمجھتے ہو نا؟ اس حرام کی برکت ظاہر، برکت اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور نحوست اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نافرمان نہ بنو، اس کے فرما بردار بنو۔ اللہ پاک کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں انی اذا اطیعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ وانی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنۃ منی تبلغ السابع من الولد۔ جب میرے بندے میری بات مانتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے خزانے اولٹتا ہوں، دہانے کھول دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کسی بستی کے رہنے والے ایمان و تقوی والے ہو جائیں تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کو کھول کے رکھ دوں گا، زمین آسمان کی برکتوں کو۔ اس میں اتنا دم ہے، بس بہت چپک کے بولنا پڑے گا، زیادہ دیر تو بہت پاس میں ہوتا ہے تو کر لو اس کو۔ تو برکتیں کیا ہیں؟ ایک پیالہ دودھ آیا، ابو ہریرہ کے پاس نظر ہوا، لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ، ایک پیالہ دودھ کسی نے لا کر دیا ہے، کا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ صدقہ ہوتا تو اللہ کے نبی نوش نہیں فرماتے، استعمال نہیں کرتے، ہدیہ ہوتا تو شریک ہوتے سب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہدیہ ہے۔ تو اصحاب صفہ کتنے؟ ابو ہریرہ کہتے بہت بھوک لگی تھی، میں خوش تھا کہ دودھ لے کر جاؤں گا تو اللہ کے نبی پہلے میرے کو ہی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی کی مہمان نوازی، ان کا اکرام تو زبردست ہے۔ تو پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ تو کھٹکایا کہ لوگوں کا پوچھ رہے ایک پیالے دودھ میں 70 ہیں، ہو تو اللہ کے نبی 70 ہیں، تو سب کو پلا۔ تب ایک پیالے دودھ میں یہ بھی بیچارے بھوکے پیاسے چھوڑیں گے، ایک دو ہی نہیں مٹ لیں گے اس کو، تو میرا نمبر تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں سب کو پلا۔ تو حکم کی تعمیل میں کھڑے ہوئے اور دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک پیالے دودھ میں 70 لوگوں نے دودھ پی لیا۔ پاسبل ہے؟ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا۔ ایک پیالے دودھ میں 70 لوگوں نے دودھ پیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اب کیا بات ہے کہ سب نے پی لیا؟ کہ تو نے پیا کہ میں نے پیا؟ تو تو بھی پی۔ تو پیا تو اور پی تو اور پیا، اور پی تو اور پیا، پھر تو اور پی۔ اللہ کے نبی یہاں تک آ گیا، اب تو جاتے دودھ پیالے میں بچا ہوا۔ اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرائے اور باقی دودھ خود نوش فرمایا۔ ایک پیالہ دودھ 72 لوگوں کی شکم سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ یہ برکت ہے۔ دوسرا واقعہ، ایک زنبیل کھجور کی اللہ کے نبی ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے عطا فرمائی، اور کہا کہ کھانا بھی اور کھلانا بھی اللہ کے خزانے سے لینے کا نسخہ ہے، اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ہے۔ عبداللہ ابن سلام کی روایت میں آتا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ 4 باتیں، خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں پا جائیں تو وہ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے گا۔ 4 باتیں، سلام بہت کرنے والا، جس کو دیکھے سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تطعم الطعام تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ تو سلام کر اور کھلا پلا ان کو بھی جن کو جانتا ہے اور ان کو بھی جن کو تو نہیں جانتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اسلام کی اچھی باتیں بتلائیے، اسلام کی اچھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا کھلانا اور سلام کرنا، کھلانا اور سلام کرنا، کھانا کھلانا۔ تو فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتے ناطے جوڑو، اور راتوں میں لوگ سو رہے ہوں نا تو اٹھ کے نمازیں پڑھو، اندھیری رات کی نمازیں 2 رکعت 4 رکعت، اللہ ہمت دے۔ فرمایا یہ 4 کام کرنے والا جنت میں سلامتی سے داخل ہوگا۔ ہاں، ادخلوا الجنت بالسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو گئے یہ 4 کام کر کے۔
کھلانا پلانا. فرمایا اللہ کے نبی نے وغیرہ کھانا بھی اور کھلانا بھی اللہ کے خزانے سے آئے گا. اگر کھانے والے بھی بنو گے اور کھلانے والے بھی بنو گے. بچانے والے بنو گے تو نہیں بچے گا. لگانے والوں بنو گے نا تو اولادوں کو اللہ مالدار کریں گے. ہاں لگانے والوں کی اولاد کو اللہ مالدار بناتے ہیں اور بچانے والوں کی اولادیں کنگال ہوتی ہیں. تو لگاؤ, لوگوں پر لگاؤ, مسلمانوں پر لگاؤ, دینی کاموں پر لگاؤ, عام انسانوں کی ضرورت پر لگاؤ. ہندو مسلمان بھی مت دیکھو, کوئی تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, ہندو ہو تو کیا ہو, اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو. تیری طرح وہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے, مصیبت میں ہے. تجھے اگر اس پر ترس نہیں آئے گا تو اللہ تجھ سے ناراض ہوگا. اس کی مصیبت میں بھی اس کے اوپر جو ہے نا تو مدد کا ہاتھ بڑھا. جو کر سکتا ہے وہ کر, تیری حیثیت سے زیادہ مت کر, لیکن حیثیت کے مطابق تو کر. دینے والے بنو تو پھر برکتیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھاتا رہا کھلاتا رہا. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, 2 سال کا زمانہ گزر گیا. 2.25 سال کا زمانہ ابو بکر صدیق کا, وہ بھی گزر گیا. حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کا, وہ بھی گزر گیا, کھجوریں چل رہی ہے. حضرت عثمان کا زمانہ 12 سال کا, وہ بھی گزر گیا, کھجوریں چل رہی ہے. علماء کہتے ہیں 27 سال. کتنا ایک زمین کھجور کتنے دن چلی؟ 27 سال. ممکن ہے؟ مگر یہ برکتیں ہیں, یہ برکتیں ہیں. جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, مدینہ میں ایک ہڑبونگ تھا. اس ہلڑ گڑبڑ ہڑبونگ میں وہ ابو ہریرہ کہتے وہ زمبیل گم ہو گئی. اللہ کی قسم کھجوریں اس دن بھی اس میں باقی. یہ ہے برکت. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خندق میں اللہ کے نبی بھوکے ہیں, پیٹ پہ پتھر ہے, نبی کے اصحاب بھوکے ہیں. میرا جی بہت جلا کہ اللہ میں ان کو کھلاؤں پلاؤں, لیکن 1500-1400 ہیں, اتنوں کو تو نہیں کھلا سکتا. پھر سوچا جتنوں کو کھلا سکتا ہوں اتنوں کو تو کھلاؤں. تو بیگم سے مشورہ کیا تو بکری کا بچہ اور جو کھانا پکایا. بیگم سے پوچھا کتنے کھا لیں گے؟ تو بولے 13, 14, 15 لے کر آؤ. تو عرض کیا جا کے اللہ کے نبی 13 صحابہ لے لو, 14ویں آپ ہو جاؤ, یا 14 صحابہ لے لو, 15ویں آپ ہو جاؤ, آپ کی دعوت. تو اللہ کے نبی نے پکارا, اے خندق والو تم سب کی دعوت ہے. کہاں دعوت ہے؟ جریر ابن عبداللہ کے گھر پر. یہ گھبرا گئے, میں 14 بولا کہ 1400 بول دیا. کچھ حساب کتاب بیٹھنے چاہیے نا, 14 کے 20 آ جائیں, 18 آ جائیں, ٹھیک ہے. 14 کے 1400 آمیں, 15 کے 1500 آمیں, تو حساب کتاب پورا کیسے ہوگا؟ دوڑتے ہوئے آئے کہ بابا گڑبڑ ہو گئے, میرے کو لگتا ہے بولنے میں چکا میں, یا اللہ کے نبی سننے میں چکے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ 1400-1500 کو کہہ دیا کہ چلو تمہاری دعوت. تو بیوی نے پوچھا کس نے کہا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا. کہ کہا جس کے نبی ہے نا وہ اپنے نبی کی بات کو نبھائے گا, تم اس کی فکر مت کرو, آنے دے جتنے آتے, اپنے پاس جو ہے وہ رکھ دیں گے. اللہ کے نبی آئے, ابھی اس صحابی کا سب چھوٹا سا 10-15 آدمی کھا لیں گے. فرمایا 15 آدمی 12 آدمی جاؤ, کھاؤ اور نکلو, کھلاتے رہو, ڈھک کے رکھو کھانا, شوربہ بھی اور روٹی کے ٹکڑے بھی. ابو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی کہتی ہے کہ 1500 کھا لیے اور کھانا سالن, روٹی سالن دونوں بچا ہوا تھا. کیا کرتی میں؟ ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک پیالہ شوربے کا میں نے مدینہ کے گھروں میں بانٹنا شروع کیا. اللہ کی قسم کوئی گھر ایسا نہیں بچا اس دن جس گھر میں ایک پیالہ شوربہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا نہ گیا ہو, اور پھر بھی بچا تھا. یہ ہے برکت. کیا ہے؟ ان لوگ مکے دکھتے میرے کو, مکوں کو جوڑ کے گھونگوں کو جوڑ کر دیں نا, سماج سے محروم اور بولنے سے. ارے بھائی آتا ہے نہیں بولنے کو. کتنے لوگوں نے کھایا؟ 1500. کھانا بچا پھر بھی برکت اس کو کہتے ہیں. اور یہ داستانیں ہیں نا جو میں نے سنائی, یہ گل بقولی کے قصے نہیں ہے. پہلے کتاب آتی تھی, 6 آنے میں ملتی تھی, سڑکوں پر بکتی تھی, اس کے نام تھا قصے گل بقولی. طرح طرح کے عجیب عجیب من گھڑت قصے ہوتے تھے. ایک کتاب آتی تھی
الف لیلا کی داستان ہے، ایک کہانی ختم ہو اس میں سے دوسری کہانی شروع ہو، دوسری ختم ہو، سب من گھڑت باتیں، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ الف لیلا کی داستانیں نہیں سنا رہا ہوں، گل بقولی کے قصے نہیں سنا رہا ہوں، یہ صحابہ کی سیرت کی مستند کتابوں کے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں تاریخ میں۔ اللہ کے نبی کا دین برکت والا دین ہے، جب زندگی میں آئے گا تو اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا، تمام خیر کے ساتھ آئے گا، اس کو دین زندگی میں لانا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ہر ایک کو دوسرے کو ترغیب دینی ہے، ہر ایک کو دوسرے کو سمجھانا بجھانا ہے، ہر ایک کو دوسرے کا ذہن بنانا ہے۔ ہاں، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کا احساس کون دلائے گا؟ آسمان سے فرشتے آئیں گے، ہم کو تم کو دلانا پڑے گا۔ ہم دین کی بات کریں گے، ہم سمجھائیں گے، دین کی بات کیسے کریں گے؟ گھر میں فضائل کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے، دین پر چلنے کی برکتیں، لوگوں کو ان کتابوں سے سنا ہوا سمجھائیں گے، دین پر چلنے کی برکتیں۔ ہم سب سمجھانے بجھانے والے بنیں، ہم سب دعوت دینے والے بنیں، ہم سب لوگوں کو شوق دلانے والے بنیں دین کا۔ جب ہم سب لوگوں کو شوق دلائیں گے تو کس کو آوے کہ نہیں آوے، اپنے کو ضرور شوق آ جائے گا۔ بولنے کی تاثیر ہے۔ ایک بچے کو سبق یاد کرنا تھا تو سبق یاد کرنے کا نسخہ ہے کہ یاد کر لو تو کسی کو سناؤ، سنانے سے پکا ہوتا ہے۔ تو اب سنا میں کسی کو، تو ماں کے پاس گیا، اماں سبق یاد کیا ہوں سن لینا۔ تو ماں نے کہا کہ تو دیکھ رہا ہے میں چولہے پہ کھڑی کھانا پکا رہی، چولہے پہ ہوں میں کھانا پکا رہی ہوں، تیرا سبق سنتے بیٹھوں گی تو پھر کھانا کون پکائے گا؟ جا تیرے ابو کو سنا دے۔ ابو بولے میں دفتر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے سننے کا، تو پھر کس کو سناؤں؟ تو کہا باجی کو تیری آپا کو سنا دے۔ آپا تو سن لے۔ آپا بولی دیکھ میں مشین پہ بیٹھ کے کپڑے سی رہی، کپڑے سیوں کے تیرا سبق سنوں، تو کس کو سناؤں؟ کہ بھائی کو سنا دے۔ تو بھائی میرا سبق سن لے، میں تو کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا اب یہ پریشان کو کوئی سننے تیار نہیں ہے اور سنے گا نہیں، میں سناؤں گا نہیں تو پکا کیسے ہوگا؟ تو بکرا دکھا اس کو باڑے میں بندھا ہوا، تو بکرے کے پاس گیا کہ بابا تو ہی سن لے۔ تو بکرے کے کان پکڑے اور اپنا سبق سنایا اور کان چھوڑ دیا، پوچھا یہ سمجھا؟ تو کان پکڑ کے کھینچ کے چھوڑو نا بکرے کے تو یوں کرتا ہے۔ بولے نہیں سمجھا، پھر اس کے کان پکڑ کے پھر سنایا، پھر چھوڑ کے پوچھا سمجھا؟ تو پھر اس نے یوں کیا، پھر دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، چوتھی بار کیا، 4-5 بار کیا۔ جب کان چھوڑے بکرا ناچ بولے، 5ویں بار بچہ بولنے لگا تیرے کو سمجھا نہیں سمجھا، میرے کو سمجھ گیا۔ یہ اپنی تبلیغ، لوگ سمجھے نہ سمجھے، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ کسی کی سمجھ میں آوے نہ آوے، اپنی سمجھ میں بھی آ جاوے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اپنی بات اپنی سمجھ میں آوے۔ کسی نے تبلیغ والوں سے کہا دنیا میں جا کر کام کرو، تو ایسے ملکوں میں جانا تھا جہاں کی زبانیں نہیں جانتے تھے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کی ملاقات کروائی نا مجمع میں، انڈونیشیا جا کر آئے۔ مولوی صاحب زیادہ میں زیادہ عربی جانتے ہوں گے، انڈونیشین لینگویج کس کو آتی ہے؟ اپنے اندر آتی کس کو؟ نہیں آتی کس کو بھی۔ عام طور پہ یہ لینگویج کا کوئی رواج نہیں ہے تو ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے افسر بھائی کو آتی تھی ملیشین، وہ وقت لگائے تھے اور عجیب جملے بولتے تھے وہ افسر بھائی ملیشین، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو وہاں جا کے اس وقت لگائے تو بات کیسے سمجھ میں آئی کہ کس کی سمجھ میں آئی نہ آئی ہو انڈونیشیا والوں کی، جانے والوں کو تو سمجھ میں 4 مہینہ بول کر آ گئی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تبلیغ کا یہ گر ہے کہ ہم بات سمجھائیں گے لوگوں کو ایمان اور اعمال کی اور اخلاق کی اور کردار کی، تو کسی کی سمجھ آوے نہ آوے اللہ بولنے سمجھانے والے کو دے گا سمجھ دین کی، جذبات بنیں گے۔ بولنا بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے، سننا اپنی تاثیر رکھتا ہے، سننے سے بھی جذبات بنتے ہیں، سننے سے بھی ایمان بنتا ہے، سننے سے بھی عزائم بلند ہوتے ہیں اور کہنے سے اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے امت کو لگایا کہ دین کی باتیں کرو بھی اور دین کی باتیں سنو بھی۔ اللہ پاک اپنے نبی سے کہتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کالی کملی والے اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اپنے رب کی کیا بیان کیجیے؟ اس روئے زمین کی سب سے بڑی بات رب کی بڑائی ہے۔ کیا ہے؟ رب کی بڑائی سب سے بڑی بات۔
زمین پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بات سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن ایمانداری کی بات بتاؤ، ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے وقت جائزہ لیں کہ اللہ کی بات کتنے سے کی میں نے۔ دنیا کی باتیں تو دنیا بھر کی لیکن اللہ کی بات اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے محلے میں لوگوں سے، ایمان والوں سے کوئی اللہ کی بات کری تو آپ کو اپنے مہینے کے 30 دنوں میں بہت زیادہ دن آپ کو خالی ملیں گے۔ ہم اللہ کی بات کہنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کو مسلمان جانتا ہے اور وہ اللہ کی بات نہیں کہتا ہے، تو اللہ کا نام دنیا میں چلائے گا کون؟ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ اپنے بندے تیار کریں گے۔ اگر تم اور میں اللہ کی بات کا چرچا نہیں شروع کریں گے نا تو اللہ اپنے بندے تیار کریں گے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی بات ضرور کریں گے، وہ اللہ کو پہچانتے اور جانتے ہوں گے۔ ہم کو تو کیا ہے، ایمان وراثت میں ملا۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ قربانی دی ہے، ہم ایمان والے اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ماں باپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں۔ اسلام کے لیے قربانی دے کے اسلام حاصل کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جب اپنے بندوں کی غفلت دیکھیں گے، اللہ جل شانہ جب اپنے بندوں کی بے اعتنائی دیکھیں گے، اللہ جل شانہ بندوں کو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ جل شانہ دوسرے لوگوں کو تیار کریں گے۔ اس کا نظام ہے، وہ اپنا کام نہیں روکتے۔ صدیوں تک بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجتے رہے، یہ خیر ان کے اندر باقی رکھی، لیکن حد سے زیادہ جب کہتے ہیں نا بڑی بڑی بات آ گئے ان کے اندر بڑی بڑی بات ہے، کہنے نحن ابناء اللہ و احبہ، ارے ہم کچھ کریں نہ کریں ہم ہی تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تو ہم کو ہی زیادہ چاہتا ہے۔ جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں، اور جو حق پر نہیں ہوتے نا وہ دعوے دار حق پر آویں، وہ ستاتے ان لوگوں کو جو حق والے ہوتے ہیں۔ ستانے والے حق والے نہیں ہوتے، جو ستانے کو برداشت کر لے نا وہ حق والے ہوتے ہیں۔ روکنے والے حق والے نہیں ہوتے ہیں، روکنے سے تھم جاویں کہ ٹھیک ہے اللہ کا کام ہے، اللہ لے گا ہم سے، تو رکنے والے جو ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے رکتے ہیں، اور اللہ کے لیے رکتے ہیں تو وہ حق والے ہوتے ہیں۔ ہاں، مسجد میں اللہ کا ذکر ایمان والے نہیں روکتے ہیں کرنے سے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایسے لوگ تو بڑے ظالم ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ بہت ظالم ہیں وہ لوگ، سب سے بڑے اظلم، ظالم کے اس میں مبالغہ، زیادہ ظلم والے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو مسجدوں سے روکیں، اللہ کی بات سے روکیں، ہاں، اور مسجد کی آبادی سے روکیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روکنے والے مٹ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، صبر کرنے والے بڑھ جاتے ہیں جب صبر کرتے ہیں، بات اپنی جاری رکھتے ہیں، جمتے ہیں۔ ایک جگہ ساتھی کہنے لگے کہ بڑی مصیبت ہمارے بستی میں ہے، ہم جاتے ملاقات میں بات کرتے، پیچھے پیچھے آ کے وہ ہمارے برائی کرتے ہیں ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، فکر نہ کرو، اللہ اس پر اجر دے گے آپ کو۔ اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں میں جا کر دعوت دیتے تو ابو جہل پیچھے پیچھے آتا اور کیا کہتا، لا تسمعوہ انہ کذاب، اس کی باتوں پہ کان مت دو، یہ تو جھوٹا ہے۔ بات کرنے والا حق پر ہوتا ہے، بات کی برائی کاٹنے والا اور نفرت دلانے والا یہ جو ہے نا، بات سمجھانے والا یہ حق پر ہوتا ہے، اور بات سے روکنے والا یہ باطل پر ہوتا ہے، یہ غلط پر ہوتا ہے۔ ہاں، ہم کسی کو روکیں گے نہیں، اور ہم چاہتے کوئی ہم کو بھی نہ روکے، تم بھی دین کا کام کرو، ہم بھی دین کا کام کریں۔ اللہ کے یہاں مقبول و منظور کون ہے، اللہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا کام کرو، عام لوگوں کو لاؤ، تبلیغ کو سمٹ گئی ہے، سمٹ گئی۔ تبلیغ میں ایسے کام بتائے گئے کہ جو ممکن ہی نہیں تھے کرنا، عام لوگوں کا آنا بند ہو گیا۔ آج 15-20 سال سے تبلیغ کس کا کام ہے؟ سب وہ تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ اعلان کرے تو وہی لوگ بیٹھے جو تبلیغ والے ہیں، تعلیم کریں تو وہی لوگ بیٹھے جو تبلیغ والے، ایسا ہونے لگا۔ جماعت آئے تو وہی فکر کرے جو تبلیغ والے ہیں۔ عام مسلمان اپنے بستی میں آنے والے مہمانوں کو، اجنبیوں کو، ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے تو کوئی بات نہیں معلوم ہے کہ ہے مسافر، تو کھانا کھلایا،
وہ ظرف باقی ہے ہمارے اندر؟ وہ ظرف نہیں بچا ہمارے اندر۔ اجنبیوں کی خدمت کرنے کی عادت تھی صحابہ کو، ہم اپنے ایمان والوں کو نہیں جانتے ہیں۔ جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجدوں میں غیر ایمان والے قافلوں کو ٹھہراتے تھے، خیمے گاڑے جاتے تھے، ان کو دین کی بات سمجھائی جاتی تھی، وہ ایمان لاتے تھے۔ نہ جاننے والے مسلمان آتے تھے، ان کو دین سکھایا جاتا تھا۔ مسجد میں، مسجد سب کے لیے کھلی تھی، سب کو بلایا جاتا تھا، تاکہ یہاں آئیں گے تو یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بات بنے گی۔ اللہ کا گھر شروع میں مسجدیں جب بنائی تھی نا، پرانے دور کی بات آپ سے کہتا ہوں، تو جب چیزیں سامان لگنے لگے مسجدوں میں، پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھی، گھڑیاں نہیں لگتی تھیں، یہ لاؤڈ اسپیکر، اس کا وہ ایمپلیفائر، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، قیمتی سامان کچھ نہیں ہوتا تھا، تو مسجدیں کھلی رہتی تھی۔ پھر یہ سامان لوگوں نے لگایا تو یہ چوری ہونے لگے، تو ٹرسٹیوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی رات کو مسجد بند کر دیں گے، عشاء کی نماز ختم ہونے کے کچھ دیر بعد۔ تو علماء کو اطمینان نہیں تھا کہ مسجد بند نہیں کی جائے گی، 24 گھنٹہ ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوگی اس میں۔ مسجد میں آنے سے جماعتوں کو روکنا، مسجد میں آنے سے دین کا کام کرنے والوں کو روکنا، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، آپ نہیں روکیں گے۔ جمعہ کی تو نزاکت اتنی ہے کہ ایک آدمی کو روک دو گے نا کہ ہمارے یہاں جمعہ نہیں پڑھنا، تیرے کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو علماء کہتے پوری مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں کی جمعہ نہیں ہوگی، اگرچہ دوسری نمازیں ہو جائیں گی۔ اذن عام شرط ہے، علماء نے کہا ہے سب کو آنے دو، یہ مسجد کا مزاج ہے، راستے بناؤ۔ اچھا نہیں آنے دے تو اب جس کو روکا گیا، جو روکا ہے وہ تو روکے نہیں، آنے دے، اور جس کو روکا گیا ہے وہ کیا کرے کہ نہ ملی جگہ تو کہیں اور اپنی جگہ بنا لے۔ ہاں ادھر نہیں صحیح، ادھر صحیح، ادھر نہیں صحیح، ادھر صحیح، آج ادھر کل ادھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی اپنا راستہ تلاش کرتی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والے اپنا ٹھکانہ تلاش کریں، کام کریں، امت کو سمجھائیں بجھائیں۔ مسئلہ امت کی بے دینی کا ہے، ان کے عقائد اور اعمال کی درستگی کا ہے، ان کی زندگی میں صحیح بات کے آنے کا ہے۔ جماعتیں نکالیں، جماعت کا صحیح نہج یہ ہے کہ جماعتوں میں نکلنے کے زمانے میں دین کا سیکھنا سکھانا ہو۔ پہلے غسل سکھایا جاتا تھا جماعتوں میں، اب چھوڑ دیا لوگوں نے۔ وضو سکھایا جاتا تھا، رکوع سجدے سکھائے جاتے تھے، عطیات، دعائے قنوت، سورہ فاتحہ سکھائی جاتی تھی، قرآن کی تجوید سکھائی جاتی تھی۔ ہاں نماز کن باتوں سے ہوتی ہے، کن باتوں سے ٹوٹتی ہے، یہ سمجھایا جاتا تھا جماعتوں میں نکال کر، تو لوگوں میں دین سیکھنے کی طلب پیدا ہوتی تھی۔ قرآن صحیح پڑھنا سکھایا جاتا تھا، لوگوں میں قرآن صحیح کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بند کرا دیا، کیوں بند کرا دیا؟ صحیح نہج یہ ہے، پرانا نہج یہ ہے کہ جماعتوں میں نکال کر دین سکھاؤ، علماء کی خوشامد کرو۔ مولانا آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اس 3 دن میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس چلے میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ ہمیں قرآن اور نماز آپ سکھا سکو۔ جی امت چلہ 4 مہینہ لگا کر آئے تو کم سے کم نماز صحیح کر کے آئے، قرآن صحیح کر کے آئے، غسل وضو سیکھ کر آئے۔ غسل وضو سیکھنا، قرآن صحیح کرنا، نماز سیکھنا، یہ سب نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن غلط ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن صحیح کرو، غسل وضو صحیح کرو، نماز کی ضروری باتوں کو، احکام نماز، ارکان نماز، اذکار نماز سیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اتنا سیکھ کر آ جاؤ کہ بھائی میری نماز صحیح ہو جائے، اتنا سیکھ کر آؤ جماعتوں میں، اور لوگوں کو لے کے پھرو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، صحیح بات کرنے والے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں حق شروع میں کمزور ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ شروع میں کمزور ہوتا ہے، اور حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، لیکن حق اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ صحیح بات جو ہوتی ہے نا، وہ شروع میں کمزور ہوتی ہے، بعد میں اللہ چلاتے ہیں، پھر قلوب متوجہ ہوتے ہیں، پھر دل راضی نہیں ہوتے غلط پر ٹھہرنے کے لیے۔ ادھم مچاؤ گے، بگاڑ پیدا کرو گے، زیادہ دن نہیں چلے گا، غلط زیادہ دن نہیں چلتا۔ روکو گے، روکنا ریورس ہے، نیگیٹو ہے، نیگیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو، منفی طریقہ کہتے ہیں، مثبت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں مراٹھی میں نیگیٹو پازیٹیو کو؟ ہاں
नकारात्मक सकारात्मक, रिवर्स गियर। हम जा रहे थे गाड़ी में एक जगह, आगे आ जा, हम जा रहे थे गाड़ी में एक जगह, हाजी उस्मान हमारे भिवंडी के थे, गाड़ी प्रॉब्लम आ गया, 14-15 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। तो क्या प्रॉब्लम है कि गाड़ी का गियर नहीं चल रहा है, आगे नहीं जा रही गाड़ी। तो ड्राइवर ने ट्राई करने के लिए रिवर्स गियर डाला, तो पीछे जा रही है, पीछे का गियर लग रहा है रिवर्स का, फर्स्ट गियर सेकंड गियर नहीं लग रहा, आगे नहीं जा रही। तो बोलने लगा कि गाड़ी का फ्रंट गियर काम नहीं कर रहा है, रिवर्स गियर काम कर रहा है, कैसे जाएंगे? तो मैंने मजाकन कहा कि घुमा ले गाड़ी, उल्टा जाएंगे। अरे बोले 15 किलोमीटर उल्टी गाड़ी ले जाना खेले क्या, खाने का काम है। वो बेचारा सच्ची का समझा, मैंने मजाकन कहा रिवर्स गियर की गाड़ी लंबी नहीं चल सकती। नकारात्मक लोग ज़्यादा दिन नकारात्मक नहीं रह सकते हैं, समझ गए ना। नेगेटिविटी की उम्र कम होती है, कितने दिन बोलेंगे, कुछ काम धंधा है कि नहीं है, करो और करने दो, जियो और जीने दो, तुम भी करो हमको भी करने दो, अल्लाह का काम है। तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, हमको जो सही लगता है हम करेंगे। हमको कोई बात गलत लगती है, हम उसका साथ गलत का जानबूझ के नहीं दे सकते हैं। हम इतना गए हैं कि हमने सब देखे तमाशे, हमने सब अपनी आँखों से देखा है। तो देखने वाला चाहे जो हो जाए, तुम करने दो मत करने दो, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे। हमारा काम करो, वो पुराना नहज है, वो पुराना तरीक़ा है जो पिछले 3 बुज़ुर्गों ने दिया है। क्योंकि हदीस पाक में आता है, मन कान मिनकुम मुस्तन्नन, तुम में से कोई किसी की राह चलना चाहे, किसी के पीछे चलना चाहे, इत्तेबा करना चाहे, फल यस्तुन्ना बिमन कद मात, तो उनके पीछे चले जो मर के दुनिया से चले गए। फ़इन्नल हय्य ला युमिनु अलैहिल फितना, जो ज़िंदा है वो कभी भी फितने में पड़ सकता है, गड़बड़ी कर सकता है। पिछले जो बता कर गए इस हाल में दुनिया से गए कि उम्मत उनसे खुश थी, उलमा उनसे खुश थे, सुलहा उनसे खुश थे, आवाम उनसे खुश थी। मौलाना इलियास इस हाल में दुनिया से गए कि उम्मत के छोटे बड़े उनसे खुश थे। मौलाना यूसुफ इस हाल में दुनिया से गए, उम्मत के छोटे बड़े खुश थे। मौलाना इनामुल हसन इस हाल में दुनिया से गए कि छोटे बड़े उनसे खुश थे। हाजी साहब इस हाल में दुनिया से गए कि उम्मत के छोटे बड़े उनसे खुश थे, मुतमईन थे। हज़रत गंगोही, हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी, हज़रत रशीद कासिम नानोतवी, ये सारे सुलह अल्लाह वाले इस हाल में दुनिया से गए कि जब वो दुनिया से गए तो वक्त के लोग उनसे राज़ी थे, फितने में नहीं पड़े थे। वो उनकी बातों से लोगों को वहशत नहीं हुई थी, इंतशार नहीं हुआ था, तोड़ नहीं हुआ था, कटे नहीं थे लोग। उनकी राह चलो, जो हयात है वो गड़बड़ करेगा, पिछलों की बात मानो। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सीधी साफ बात है। मैं महाराष्ट्र वालों से एक बात कहता हूँ, तबलीग कौन सी करनी की, ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करो तब महाराष्ट्र वालों को तो नहीं समझ में आने की, किसकी आवे के जावे। मौलाना के सामने किसी ने कहा बताओ भाई सह रोज़ा के लिए कौन तैयार है? मौलाना बोले ये महाराष्ट्र है, सह रोज़ा कोई समझेगा नहीं। यहाँ तो किसान को किसी ने पूछा आपका इसमें गिरामी, ने कहा अभी खेती करके आया मैं। नाम पूछा तो उर्दू में इतनी भारी पूछा कि बेचारा, हाँ ये तो नहीं समझेगी कौम ना। कराड़ की जमात इंग्लैंड में जाके क्या क्या बोल रही, इधर की लैंग्वेज में घुरिया क्षेत्र में घुसिया माला का काटे लेंगे लगे हन्ने। तो तर्जुमा करने वाले ने बोला भाई कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप? बोले उर्दू में। बोले ये कौन सी इतनी भारी उर्दू, हमने नहीं सुनी ऐसी उर्दू यार। ऐसे लोगों से रोज़ा बोलोगे तो बेचारे क्या करेंगे ये लोग? तो सीधी सीधी बात है, 3 दिन बोलो। मौलाना बोलते थे क्या बोलो? 3 दिन बोलो, साथ सीधी ज़बान में बात करो, सीधे लोग। तो क्या बात असल कह रहा था मैं? हाँ यार अब हाँ वो तो मैं जी। तो
میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ کون سی تبلیغ کرنے کی، یہ شورا والے کون سی تبلیغ بتا رہے، کچھ نئی بات نہیں ہے۔ مولانا یونس کے زمانے کو کون نے دیکھا ہے؟ آتے تھے، مولانا کا بیان کون سنا؟ مولانا کے زمانے میں تبلیغ کا کام کس نے دیکھا؟ یہ بچے لوگ کہاں سے دیکھیں گے؟ تم نے دیکھا؟ وہ تبلیغ کرنے کی خلاص 2 اور 2 4 جاستی حساب کتاب میں کو پڑھو، بھیجا پھریں گا۔ مولانا یونس کے زمانے میں تبلیغ کے جتنے کام کرتے تھے نا، اتنے کام کرنے کے نیا آیا نا، بولا یہ ہم کو مولانا یونس نے بتایا، یہ مولانا یونس ہم کو نہیں بتائے، مولانا یونس نے جو تبلیغ بتائی تھی وہ کریں گے انشاءاللہ، اس میں خیر ہے۔ یہاں تو ہر 3 مہینے کا مشورے میں نیا ہی وہی آتی ہے۔ اب یہ ترتیب یوں کرو 3، اس کا 6، اس کا 12، اس کا 16 چکر بھی حساب کتاب کرتے چلے جاتا ہے۔ یہ حساب کتاب کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ ایک بنیا سے بنیا اپنی فیملی کو بیل گاڑی پہ سامان ڈال کے لے جا رہا تھا، بیچ میں نالا پڑا، لوگوں نے کہا نالے میں اترنا مت، بیچ میں سے گہرا ہے۔ نہیں بولے حساب کتاب کی بات ہے یہ تو۔ اس حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حضرت تھانوی کے لطائف نام کی کتاب ہے، اس میں مضمون ہے، اس نے لکڑی ڈالی ادھر یہ کنارے پر، پھر تھوڑی آگے ڈالی، پھر بیچ میں ڈالی، پھر تھوڑا آگے ڈالا، پھر آخری کنارے پر ڈالا، حساب کرا کہ ایوریج گہرائی کتنی ہے، اوسط گہرائی۔ تو بولا کہ جو میں نے حساب نکالا اس کے حساب سے بیل گاڑی پار ہو جائے گی، ڈوبے گی نہیں، لیکن وہ تو یہ اوسط گہرائی سے کام تھوڑی چل رہی، بیچ میں بیل گاڑی پہنچی تو سامان کے ساتھ بہہ گئی۔ اب وہ کنارے بیٹھا کہ حساب جوڑا یوں، کنبا ڈوبا کیوں؟ حساب جوڑا یوں، کنبا ڈوبا کیوں؟ 3 مہینے میں بابا کہتے ہیں ہمارے، ایک عورت بغل میں کپڑا لے کے بھاگ رہی ہے، اس کی پرانی سہیلی ملی، پکڑی، ارے کتنے دن بعد دکھی، تو کہاں چلی گئے رہنے کو، میرے چھوڑ کے گئی کیا؟ بولے میرے کو کام ٹائم نہیں ہے۔ ارے مراوت تو کر، کتنے ہاتھ پکڑی، کتنے دن؟ ارے بولے رکوں گی تو فیشن بدل جائے گا، رکا تو ترتیب اگلے مشورے میں بدل جائے گی۔ یہ ترتیب نو کو مبارک تم کو۔ ہمارے حضرت جی سے، مولانا انعام الحسن صاحب سے مولانا یونس صاحب کا بہت تعلق تھا، بہت لوگ آتے تھے مہاراشٹر میں۔ مہاراشٹر کچھ قرآنوں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت بہت لوگ آتے ہیں مہاراشٹر میں، وہ بھی آتے، ہم کس سے جڑیں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے یہاں کا مولوی ہے نا، اس سے جڑو، یعنی مولانا یونس سے جڑو۔ حضرت کا مولانا یونس کا تعلق تھا۔ مولانا یونس تبلیغ کا کون سے کام بتائے؟ یاد ہے نا؟ کتا کام کرنے کا، نئی بات آئی اس زمانے میں نہیں تھی، کچرے کی ٹوکری میں ڈالو، نہیں بھائی وہ بات ہم نہیں مانیں گے، اگر یہ بات کام کی ہوتی تو مولانا یونس بتائے گا۔ یہ بڑی گڑبڑ کی بات ہے، میں سیدھا معیار بتاتا ہوں اپنے کو۔ وہ تبلیغ کرنے کتنا کام ہو رہا تھا اس زمانے میں، کیا بولتے حضرت؟ اب کام کا کیا حال ہے آپ بولو، ترتیب کون سی کرنے کی، کون سی نہیں کرنے کی، اس کو بازو پہ رکھو۔ آج امت کٹی نہیں کٹی بتاؤ تبلیغ سے؟ ہمارے کسی عمل میں امت شریک نہیں ہوتی ہے، نئے آنے بند ہو گئے، ہم کو پرانی ترتیب پر آنا ہے۔ ہمارا ہر ساتھی 4 مہینے لگائے، کب لگائے گا؟ ارے بھائی 1 مہینے کا ٹائم دو، 2 مہینے کا ٹائم دو، وقت مانگو گے آپ، لیکن میں کچھ کام بتا رہا ہوں، میں مانگوں گا 4 مہینے، چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، یہ کب سے شروع کریں گے؟ 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کب شروع کرو گے؟ ارے بولو نا، آج سے کریں گے، ابھی سے کریں گے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اس میں کون سا؟ یہ 3 کام روزانہ کے کرو، تعلیم، مشورہ۔ اگر ایک مسجد میں ایک ہوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 آس پاس کی مسجد کے جمع ہو جائیں، 8-10 مسجدوں کا ایک حلقہ ہو، 10-5 ایک نہج پر کام کرنے والے جو ساتھی ہوں نا، جو پرانے نہج پر کام کرنے تیار ہوں، ان کی ایک جماعت بن جائے، وہ 10 مسجد کے ماحول میں کام کریں، ملاقات کریں، جتنا اپنے پاس بانڈ والا ہے اتنا ہی لگائیں گے نا، جتنا عملہ ہے اتنا ہی کام دیں گے ہم۔ اگر ہمارے پاس 50 آدمی ہیں تو 50 آدمی پہ پورے ضلع سانگلی کو تقسیم کریں گے، میرے سانگلی شہر کو بھی تقسیم کریں گے اور ضلع کے مقامات کو بھی، ان سے ہی کام لیں گے۔ وہ پورے علاقے کو محنت کا نشانہ بنا کر روزانہ کے 2.5 گھنٹے، اور اس کے ذریعے سے 3 دن کی جماعت بنانا۔ کتنے دن کی جماعت بنانا؟ 3 دن کی جماعت۔ روز کی ملاقات جماعت بنانے کے لیے ہے، خالی مل کے آنے کے لیے نہیں ہے۔ سیلس مین کا ڈور ٹو ڈور، سیلس مین کا پروڈکٹ
کسی کمپنی کا بیچنے والا ہوتا ہے نا، اس کا ڈور ٹو ڈور جانا مال بیچنے کے لیے ہوتا ہے، خالی وزٹ دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ رپورٹ کرے 100 گھر کی ملاقات کرا میں، 100 گھر میں وزٹ دیا میں نے، 100 گھر میں پروڈکٹ کا انٹروڈکشن کرایا، نہیں تو مال کتنا بیچ کر آیا، تشکیل کرو روزانہ اور اپنی 3 دن کی جماعت بناؤ، اتنا کر لو، اللہ چلے 4 مہینے کے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ کام آج سے شروع کرنا ہے، 3 کام، اور اس کے ذریعے 3 دن کی جماعت بنا کے ہر مہینے 3 دن جانا ہے۔ یہ کون کون اپنی ذات سے تیار ہے وہ بتاوے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ خوب برکت دے۔ اب یہاں تو ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن کام قدم اٹھانے سے ہوگا، تو قدم اٹھانے والے بنے، کرنے والے بنو۔ اب رہا مسئلہ چلے 4 مہینے کا، آپ نیتیں کرو، اللہ پاک جماعتیں بھی بنائے گا، ہم چلہ بھی پوچھیں گے، 4 مہینہ بھی پوچھیں گے، آپ عزائم اور ہمت کرو، اللہ جل شانہ ہوں ہاں پھر برکتوں سے نوازیں گے۔ سب سے پہلی برکت ظاہر ہوگی دین کا کام کرنے والوں کے روٹی میں، کس میں ظاہر ہوگی؟ اللہ اس کے کھانے میں برکت دے گا، اور کھانے والے آ کر اس کے پاس سے اجنبی لوگ کھا کر جائیں گے۔ ابو ذر غفاری اجنبی ہیں لیکن بھوکے نہیں رہنا پڑا ان کو، ایسا ماحول بنے گا کہ اجنبی بھی میرے سانگلی سے گزرے گا، روٹی کھا کر جائے گا، اپنا تو کھا کر جائے گا، غیر ایمان والا بھی روٹی کھا کر جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کھلانا شروع کیا تو وہ گوشت نہیں پکاتے ہیں، ہاں ویجیٹیرین پکاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کھانا ہندو کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی ہے۔ ویجیٹیرین سب کھاتے ہیں، نان ویج سب نہیں کھاتے، اس لیے ہم ویجیٹیرین پکاتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو کھلا سکے اور سارے مذہب کے ماننے والوں کو کھلا سکیں۔ ہاں ایک سے خوش خوراک بھی ہوتے ہیں، خوش خوراک۔ مالیگاؤں میں اجتماع ہوا، مولانا بتاتے تھے، اجتماع کیا تو ہوٹلیں لگائی مشورے سے کہ 1 روپے میں ہوٹل والے پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے۔ ہوٹلیں لگی، بورڈ لگا 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا۔ ایک پہلوان گھسا، اس نے روپیہ دیا، کھانے کو بیٹھا، 1 پلیٹ لا، 2 پلیٹ لا، 3 پلیٹ لا، 4 پلیٹ لا، 7 پلیٹ منگا کے کھایا۔ وہ نوکر کو پسینہ چھوٹ گیا، کتنا کھا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب کھانے کے بیچ میں جو ہے نا پانی پینا چاہیے، کھانے کے بیچ میں کیا پینا چاہیے؟ تھوڑا پانی پینا چاہیے۔ بولنے لگا بیچ میں آؤں گا تو پیوں گا نا، 7 پلیٹ میں بھی بازو پہ، ابھی تک بیچ میں نہیں گیا ہے۔ اس نے جا کے مالک کو بولا 7 پلیٹ کھایا، ابھی آدھا بھی نہیں ہوا اس کا۔ مالک نے بلا کر بولا بھائی 1 روپے میں کتنا کھائیں گا؟ بولنے کا نہیں، بولے ووٹ کیا لگایا؟ 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا، میرا پیٹ نہیں بھرا، میں تو کھاؤں گا۔ مالک نے حساب لگایا کہ گھاٹے کا سودا دکھتا ہے۔ مالک بولا یہ 7 پلیٹ تیرے کو ماں، یہ تیرا روپیہ لے، کوئی بھی ہوٹل میں جا کے کھا، نقصان کا سودا دکھتا ہے، تیرے کو اور کھانا کھلانا ہے۔ مولانا سناتے تھے عراق کے قبیلہ رہے میں ایک شخص تھا، وہ سفر پہ نکلا۔ کہاں نکلا؟ سفر پہ نکلا، چلتے چلتے تھکا، ایک مسجد دیکھی، اس کے سائے پہ بیٹھ گیا۔ امام صاحب نکلے مسجد سے، دیکھا کوئی بیٹھا ہے، کہ مسافر دکھتے ہو بھائی؟ کہ ہاں مسافر ہوں۔ تو ان کو ترس ہے، کھانا کھاؤ گے؟ بولے مل جائے گا تو کھا لیں گے۔ بولے اچھا میں لاتا ہوں۔ گئے، ایک ہاتھ میں کٹورا تھا، 4 روٹیاں تھیں، وہ 4 روٹیاں دی، یہ پکڑ روٹیاں، میں شوربہ لے کر آتا ہوں۔ شوربہ لے کر آئے تو روٹیاں نہیں دکھی، کہا بھائی روٹیاں کہاں ہیں؟ بولے کھا گیا۔ کوئی بات نہیں، شوربہ رکھا، میں اور روٹیاں لاتا ہوں۔ جا کر 4 روٹیاں اور لا کر آئی تو شوربہ دکھانی، بھائی شوربہ کدھر ہے؟ بولے پی گیا میں۔ کوئی بات نہیں، پیالہ دے واپس لاتا ہوں، سر بھائی روٹیاں پکڑ۔ پھر شوربہ لے کر آئے تو روٹیاں پھر غائب۔ کیا ہو گیا؟ بولے کھا گیا میں۔ اچھا دوسری لاتا ہوں، اب روٹیاں لے کر آئے، پھر شوربہ غائب۔ انہوں نے پوچھا تو ہے کدھر کا؟ بولے رہے قبیلہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ بولے آگے حکیموں کی ایک بستی ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ بولے بیمار ہوں، علاج کرانے جا رہا ہوں۔ تو بیمار ہے؟ ہاں۔ بولے بیمار ہو گئے، کیا بیماری ہے تیرے کو؟ بولے بھوک نہیں لگتی۔ بابا بھوک نہیں لگتی تو تیرا حال یہ ہے، علاج کرا کے یہاں سے واپس مت آنا، نہیں تو میرے کچھ کھائے گا۔ بیماری بھی میرے کو لگی کہ بھوک نہیں لگتی تو اتنا کھا رہا، اچھا ہو جائے گا تو کتنا کھائے گا۔ ہمارے ساتھ سفر میں ایک آدمی کو جوڑ دیے، ذہن بنے گا، ذہن بنے گا۔ ہم منع کرتے ہیں تو یہ سفر ہے، اس میں نئے لوگوں کو جوڑیں گے بیچارے، نہیں بولے ذہن بنے گا، ذہن بنے گا۔ اب وہ صبح سوئے، شام سوئے، تعلیم میں سوئے، بیان میں سوئے، جہاں موقع ملا پکڑ دھکڑ کے نماز پڑھانی پڑتی تھی۔
تو ہمارے ایک ساتھی تھا اشفاق میمن، انتقال ہو گیا. اس نے پوچھا کیا بھائی کیا معاملہ ہے تیرا؟ بولے طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بولے کیا تیرے کو تکلیف ہے؟ بولے نیند نہیں آتی ہے. تیرے کو نیند نہیں آتی ہے؟ بولے نہیں آتی، بہت نیند کی کمی ہو گئی ہے. کوئی دوا معلوم ہے کیا تمہارے کو؟ اس نے بولا ایک دوا معلوم ہے، کھٹمل مارنے کی دوا ملتی ہے میڈیکل میں، لا پی کے سو جا، اٹھے گا نہیں تو. دن بھر سوتا ہے، رات بھر سوتا ہے، پھر بولتا ہے نیند نہیں آتی ہے. تو وہ کتنا سونے گا تیرے کو؟ ایک سے ایک ملتے ہیں نا. اللہ جل شانہ برکتوں سے نوازیں گے. دین کا کام کرنے والوں کے گھروں میں برکت، اس کی اولادوں میں برکت، اس کی نسلوں میں برکت. جی اللہ خیر چلائیں گے انشاءاللہ. نیت کرو اللہ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. تو نیت کرو 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھریں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا 4 مہینے؟ ذرا نام تو لکھاؤ. یہ ہاتھ بات نہیں اٹھانے کا، نام لکھانے کا. لے وہ بات، ہر کام میں ہاتھ اٹھا دو گے تو ہم کو کیا سمجھیں گا کہ کیا کون جانے والا ہے. کون نام لکھاؤ، بھلے کب جاؤ گے وہ تم بتاؤ، تاریخ تمہاری، تشکیل ہماری. ہاں 4 مہینے